کیا واقعی یہ ممکن ہے کہ دور حاضر کا کوئی بڑا ترقی یافتہ شہر مکمل طور پر پانی سے محروم ہو جائے؟ ڈے زیرو سے کیا مراد ہے اور یہ اصطلاح اتنی خوفناک کیوں ہے؟ تصور کیجئے 50 لاکھ لوگ ایک ہی وقت اور ایک ہی مقام پر پینے کے صاف پانی کی ایک ایک بوند کے لیے محتاج ہو جائیں تو کیا منظر ہوگا؟ اور سب سے اہم یہ کہ کہیں آپ کا شہر بھی ڈے زیرو کی کگار پر تو نہیں کھڑا؟ کیسے ہیں دوستو؟ جنوبی افریقہ کا شہر کیپ ٹاؤن اپنی خوبصورتی اور تاریخ کے باعث دنیا بھر میں مشہور ہے۔ تقریباً 370 سال قبل آباد ہونے والا یہ شہر ملک کا قدیم ترین اور دوسرا بڑا شہر ہے۔ 48 لاکھ سے زائد آبادی پر مشتمل یہ میٹروپولیٹن شہر جنوبی افریقہ کی مجموعی قومی آمدنی یعنی جی ڈی پی میں 10% کا کلیدی حصہ ڈالتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اسے ملک کے 3 دارالحکومتوں میں سے ایک ہونے کا منفرد اعزاز حاصل ہے۔ واضح رہے کہ جنوبی افریقہ دنیا کا وہ واحد ملک ہے جس کے 3 دارالحکومت ہیں، جن میں سے کیپ ٹاؤن قانون ساز دارالحکومت ہے جہاں ملک کی پارلیمنٹ موجود ہے۔ اپنی اس تمام تر اہمیت اور چکا چوند کے باوجود یہ شہر ایک ایسے سنگین خطرے کی زد میں رہا ہے جس نے پوری دنیا کو ہلا کر رکھ دیا۔ اب سے چند سال قبل 2018 میں یہ خدشہ ایک تلخ حقیقت بن کر سامنے آیا کہ کیپ ٹاؤن دنیا کا وہ پہلا بڑا شہر بن جائے گا جس کے پاس اپنے شہریوں کو پلانے کے لیے پانی کی ایک بوند بھی باقی نہیں رہی۔ جنوری 2018 کے آغاز میں شہری حکام نے ایک لرزہ خیز پیش گوئی کی کہ محض 3 ماہ بعد یعنی 12 اپریل 2018 کو وہ منحوس دن آئے گا جسے ڈے زیرو کا نام دیا گیا۔ ان کا تخمینہ تھا کہ اس روز شہر کی آبی ذخائر مکمل طور پر جواب دے جائیں گے اور میونسپل سپلائی بند کر دی جائے گی۔ اس صورتحال میں 40 لاکھ سے زیادہ لوگوں کو پانی کی قلت کے باعث شہر میں بنائے گئے 149 مراکز پر مسلح محافظوں کی نگرانی میں قطاروں میں کھڑے ہو کر اپنی مقررہ مقدار کا پانی لینے پر مجبور ہونا پڑے گا۔ کیپ ٹاؤن اس وقت حقیقی معنوں میں ایک ایسی تباہی کے دہانے پر کھڑا تھا جہاں سے بڑے پیمانے پر انسانی ہجرت ناگزیر دکھائی دے رہی تھی۔ مگر یہاں سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیپ ٹاؤن جیسا ساحلی شہر آخر اس نہج تک کیسے پہنچا؟ اس بحران کے اسباب کا جائزہ لینا اس لیے بھی ضروری ہے تاکہ دنیا بھر کے وہ دیگر شہر جو پانی کی قلت کا شکار ہیں مستقبل میں خود کو ایک ایسی ہی قیامت خیز صورتحال سے بچا سکیں۔ جغرافیائی طور پر دیکھا جائے تو کیپ ٹاؤن جنوبی بحر اقیانوس کے وسیع پانیوں کے سنگم پر واقع ہے، مگر سمندر کا یہ بے پناہ پانی کھارا ہونے کی وجہ سے انسانی استعمال کے قابل نہیں۔ 17ویں صدی میں جب نہر سوئز کا وجود نہیں تھا، یورپ اور مشرق بعید کے درمیان تجارت کے لیے افریقی براعظم کے گرد سے گزرنا ہی واحد راستہ تھا۔ اسی ضرورت کے پیش نظر ولندیزی یعنی ڈچ یہاں ایک ایسی چوکی تعمیر کرنا چاہتے تھے جو طویل بحری سفر پر نکلے جہازوں کے لیے آرام گاہ بھی بن سکے اور رسد کی فراہمی کا مرکز بھی بن سکے۔ اس مقصد کے لیے ایک ایسی قدرتی بندرگاہ کی تلاش تھی جو جہازوں کو سمندر کی بپھری ہوئی لہروں سے بچا سکے، لیکن جنوبی افریقہ کے ساحلوں پر ایسی محفوظ پناہ گاہ ڈھونڈنا جو شیر لانے کے مترادف تھا۔ بالآخر ٹیبل بے کو ایک سپلائی ڈیپو کے لیے منتخب کیا گیا۔ اس انتخاب کی وجہ سمندری تحفظ سے زیادہ یہاں موجود میٹھے پانی کے دریا تھے جو جہاز رانوں کی پیاس بجھا سکتے تھے، ایک ایسی سہولت جو خطے کی دیگر بندرگاہوں پر میسر نہ تھی۔ یوں کیپ ٹاؤن کی بنیاد انہی دریاؤں کے کنارے پر رکھی گئی۔ آج بھی اس جدید شہر کی آبی ضروریات کا تمام تر دار و مدار انہی دریاؤں پر تعمیر کیے گئے 6 بڑے ڈیموں پر ہے۔ تاہم ان آبی ذخائر کی کارکردگی کا انحصار وہاں کے مخصوص جغرافیائی ماحول پر ہے۔ براعظم افریقہ کا یہ حصہ بحیرہ روم جیسی آب و ہوا رکھتا ہے جہاں گرمیاں شدید خشک اور سردیاں بارانی ہوتی ہیں۔ یہ 6 ڈیم اپنے ذخائر کو بھرنے کے لیے مکمل طور پر سردیوں کی بارشوں کے محتاج ہوتے ہیں۔ موسم گرما کی تپش میں جہاں پانی کی طلب بڑھ جاتی ہے وہیں ان ذخائر کی سطح تیزی سے گرنے لگتی ہے۔ پھر جیسے ہی سردیاں دستک دیتی ہیں بارشوں سے یہ ڈیم دوبارہ بھر جاتے ہیں اور زندگی کا پہیہ چلتا رہتا ہے۔ یہی آبی ذخائر پائپ لائنوں اور سرنگوں کے ایک پیچیدہ جال کے ذریعے لاکھوں شہریوں کو سال بھر پانی فراہم کرتے ہیں، لیکن اس نظام کی سب سے بڑی کمزوری اس کا صرف بارشوں پر انحصار ہے۔ اگر بادل نہ برسیں اور آسمان بخیل ہو جائے تو یہ عظیم الشان ڈیم محض خالی پیالوں کی مانند رہ جاتے ہیں۔ بدقسمتی سے 2015 کے اوائل میں ویسٹرن کیپ کے علاقے میں یہی کچھ ہوا جب مون سون کی روایتی سیزن میں بادلوں نے اپنا رخ موڑ لیا۔ دراصل یہ ایک ایسی طویل اور ہولناک خشک سالی کا آغاز تھا جس نے اگلے 3 برسوں تک پورے خطے کو اپنی لپیٹ میں لے لیا۔ یہ 1933 کے بعد یعنی جب سے موسموں کا ریکارڈ رکھا جا رہا ہے خطے کی تاریخ کی بدترین خشک سالی ثابت ہوئی۔
ماہرین کے مطابق اس شدت کا قحط 300 سال میں صرف ایک بار رونما ہوتا ہے۔ اس بحران کا مخصوص وقت پر آنا کیپ ٹاؤن کے لیے کئی وجوہات کی بنا پر تباہ کن ثابت ہوا۔ پہلی بڑی وجہ شہر کی آبادی میں ہونے والا بے ہنگم اضافہ تھا، جس کے مقابلے میں پانی کا بنیادی ڈھانچہ تیار ہی نہیں تھا۔ اس پس منظر کو سمجھنے کے لیے جنوبی افریقہ کے اپارتھائڈ یعنی نسل پرستی کے سیاہ دور پر نظر ڈالنا ضروری ہے۔ اس دور میں سیاہ فام اکثریت کو زمین کے حقوق سے محروم رکھا گیا اور انہیں کیپ ٹاؤن جیسے ترقی یافتہ شہروں میں رہنے کی اجازت نہیں تھی۔ اس جبری علیحدگی کی وجہ 20ویں صدی کے دوران کیپ ٹاؤن کے مرکز کو مصنوعی طور پر ایک گورا اکثریتی علاقہ بنا کر رکھا گیا۔ اسی دوران ایک تلخ یاد ڈسٹرکٹ 6 کا واقعہ پیش آیا، جہاں 60,000 سے زائد سیاہ فام باشندوں کو زبردستی شہر سے بے دخل کر کے شہر کے دور افتادہ مضافات کیپ فلیٹس میں دھکیل دیا گیا تاکہ شہر کا رخ تبدیل کیا جا سکے۔ 1986 میں جب یہ نسلی قوانین ختم ہوئے تو کیپ ٹاؤن کی آبادی میں سیلاب کی طرح اضافہ ہوا۔ 1970 سے 2000 کے درمیان آبادی 12 لاکھ سے بڑھ کر 28 لاکھ تک جا پہنچی۔ 1995 سے 2015 کے دوران آبادی میں مزید 71% اضافہ ہوا، لیکن اس کے برعکس پانی ذخیرہ کرنے کی گنجائش میں صرف 17% اضافہ کیا گیا۔ آبادی اور وسائل کے درمیان یہ بڑھتا ہوا خلیج ایک بڑے المیے کا پیش خیمہ تھا۔ اس صورتحال کو سیاسی رساکشی نے مزید آگ لگا دی۔ 2015 میں جب خشک سالی شروع ہوئی تو کیپ ٹاؤن میں مقامی حکومت ڈیموکریٹک الائنس کی تھی، جبکہ وفاقی سطح پر ان کی حریف جماعت افریقی نیشنل کانگریس برسر اقتدار تھی۔ دونوں جماعتیں ایک دوسرے پر الزام لگاتی رہیں اور سیاسی مفادات کی اس جنگ میں پیاسا شہر پستا رہا۔ وفاقی حکومت نے آبی ڈھانچے کے لیے فنڈز کی درخواست مسترد کر دی، جس سے بحران مزید سنگین ہوتا چلا گیا۔ بحران کی دیگر وجوہات میں آبی ذخائر کے گرد ایسی خود روح جڑی بوٹیوں کی بہتات تھی جو سالانہ کروڑوں لیٹر پانی پی جاتی تھی۔ مزید برآں کیپ ٹاؤن کا نظام صرف بارش پر منحصر تھا۔ یہاں نہ تو زیر زمین پانی نکالنے کا کوئی مؤثر نظام تھا اور نہ ہی سمندری پانی کو میٹھا بنانے والے ڈیسیلینیشن پلانٹس جو ہنگامی حالات میں متبادل فراہم کر سکتے تھے۔ نتیجہ یہ نکلا کہ 2017 تک ڈیموں میں قابل استعمال پانی کی مقدار محض 10% رہ گئی۔ حکومت نے پانی کے غیر ضروری استعمال پر پابندی لگا دی اور شہریوں کا یومیہ کوٹا 87 لیٹر مقرر کر دیا گیا۔ یاد رہے کہ ایک اوسط پاکستانی روزانہ 250 سے 300 لیٹر پانی استعمال کرتا ہے۔ 2018 کے آغاز تک جب ڈے زیرو کی تاریخ 12 اپریل مقرر ہوئی تو فی کس کوٹا مزید کم کر کے صرف 50 لیٹر کر دیا گیا، یعنی 50 لیٹر میں ایک انسان کو پینا، کھانا پکانا، نہانا، کپڑے دھونا اور صفائی کرنا تھی، جو کہ تقریباً ناممکن تھا۔ شہری منصوبہ یہ تھا کہ ڈے زیرو پر میونسپل سپلائی کاٹ کر شہریوں کو روزانہ 25 لیٹر پانی راشن کے طور پر دیا جائے گا، لیکن خوش قسمتی سے شہریوں کے تعاون، سخت پابندیوں اور 2018 کی سردیوں میں ہونے والی غیر متوقع بارشوں نے شہر کو بچا لیا۔ ستمبر 2018 تک ڈیم دوبارہ بھر گئے اور ڈے زیرو کا سایہ وقتی طور پر ٹل گیا۔ کیپ ٹاؤن کا یہ بحران محض ایک شہر کا قصہ نہیں، بلکہ پوری دنیا کے لیے قدرت کا ایک خاموش انتباہ ہے۔ یہ ہمیں یاد دلاتا ہے کہ فطرت کے وسائل لامتناہی نہیں ہیں اور سیاسی رساکشی یا ناقص منصوبہ بندی کسی بھی ہستے بستے شہر کو انسانی المیہ کی دہلیز پر لا کھڑا کر سکتی ہے۔ آج کیپ ٹاؤن تو بچ گیا، لیکن اگر دنیا کے دیگر بڑے شہروں نے، جن میں ہمارے اپنے شہر بھی شامل ہو سکتے ہیں، اپنی آبی حکمت عملی پر نظر ثانی نہ کی تو شاید اگلا ڈے زیرو ٹالنا ناممکن ہو جائے گا۔